السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا ذکر قرآن میں 2 جگہوں پر ہوا ہے۔ پہلا سورہ مریم میں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ بڑا سچا نبی تھے اور اسے ہم نے ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا، جس کا ذکر سورہ 19 مریم آیتیں 56 اور 57 میں ہے۔ اور دوسرا سورہ انبیاء میں، اسماعیل اور ادریس اور ذوالفقل وہ صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ اچھے لوگوں میں سے تھے، جس کا ذکر سورہ 21 الانبیاء آیتیں 85 اور 86 میں ہے۔ صحیح حدیث میں اتنا آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یعنی آسمان کا سفر کیا، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری تتھا صحیح مسلم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے اور کب دنیا میں آئے۔ جو بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی عربوں میں مشہور تھے، لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، اسی کے لیے ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے دوسرے نبیوں کی طرح ادریس کے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلا دی تھیں۔ قرآن نے ان غلط باتوں کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ وہ تو ایک سچے نبی تھے جن کو ہم نے بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ کچھ علماء خیال ہے یہ وہی ہنوک ہیں جن کا ذکر تورات میں اس طرح آیا ہے: ہنوک اللہ کے ساتھ چلتا رہا اور پھر کھو گیا کیونکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ ہنوک آدم کی 7ویں نسل میں سے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کی نسل سے نوح پیدا ہوئے۔ عبرانی زبان میں ہنوک کے معنی ہے پڑھنے والا۔ ادریس کا ارتھ بھی عربی زبان میں پڑھنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس وہی ہنوک ہیں، لیکن یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ قرآن نے ادریس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے جس بات کی تصدیق کی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ادریس بھی ایک سچے نبی تھے۔ لوگوں نے ان سے جو غلط باتیں جوڑ دی تھیں، قرآن نے اس کی مخالفت کی اور یہ بتایا کہ وہ بھی اسماعیل اور علیہ السلام کی صبر کرنے والے تھے، اور ان کی اسی کردار کی خوبی میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔